کو سمجھنے کے لیے تو قربانی دو اور نکلو. اسی واسطے یہ اجتماع ہوتا ہے ہمارا. لوگ پوچھتے نا اتنا بڑا اجتماع, اور ایک صاحب نے تو ایک خط لکھا, وہ کہنے لگے اتنا بڑا اجتماع کرنے سے لاکھوں کروڑوں روپے ہر آدمی خرچ کرتا ہے اپنے اپنے, اس سے بہتر ہے اگر سب جوڑ کر مدرسے بنا لیں, اسکول بنا لیں, کالج بنا لیں, ہاسپٹل بنا لیں تو کتنا فائدہ ہوگا. کہ ہاں آپ نے بات تو بہت اچھی کہی, چلو یہاں ایمان یقین کی بات ہوتی ہے, آپ کو برا لگ رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑا نفع ہو کہ ایک ایک آدمی کی شادی میں 5-5, 10-10 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں, اگر اس کو ختم کر کے اسی پیسے کو جوڑ کر اسپتال اور اسکول اور کالج بنائے تو زیادہ بڑا نفع. یا اجتماع میں تو ایک آدمی 2,000-1,500 خرچ کرے گا, آپ کو وہ دکھ گئے, سب کی خدمت کا لگا ہے وہ دکھ رہا ہے, اور وہی ایک ایک آدمی کی شادی میں 5-5, 10-10 لاکھ, تو یہ رقم زیادہ ہوئی. اگر اس کو روک لیں ہم, صرف نکاح اور ولیمہ بھی اتنا کہ ارے اللہ توفیق دے دے تو کھلا دو, ورنہ اگر میاں بیوی بھی کھا لینا بیٹھ کے اکیلے تو وہ بھی ولیمہ ہو جاتا ہے. اب پیسہ رکا کہ نہیں رکا, اب اس سے بناؤ اسکول. وہ حرام بیجا شادیوں پہ خرچ کرنا, اس کو تو ثواب سمجھے بیٹھے ہو, اور جو دین کے کام میں تھوڑا بہت لگا, جہاں اللہ رسول کی بات سنی, وہ دکھ رہا ہے اتنا بڑا اجتماع کرنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. جتنی عقل انسان کی اتنی سوچ. اس لیے میں کہتا ہوں اس کام کو سمجھنا ہے, کام میں نکل کر دیکھو, چل کر دیکھو, 3 دن لگا کے دیکھو. ایسے بیٹھے بیٹھے بول دینے سے اور فتنہ اور فساد اور یہ سب کہہ دینے سے آپ خود فتنہ بن رہے ہیں معاشرے کا. باقی تو اس کام سے سب کی ذاتوں کو نفع الحمدللہ پہنچ ہی رہا ہے. لاکھوں کروڑوں کی زندگیاں آج بھی بدل رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بدلیں گی, کیونکہ یہ کام تو اسی طرح حضرت مہدی تک پہنچ جائے گا. اس کام کو کوئی روک سکتا ہے؟ نبوت کی محنت کو کسی نے روکا؟ نوح علیہ السلام کو روز پتھر مارتے تھے, رک گئے. یونس علیہ السلام نے چھوڑی کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کام چھوڑا کیا؟ سارے قوم مخالف ہو جائے. سلیمان علیہ السلام کی تو قوم کے بڑے بڑے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے وہ خلاف تھے کہ سلیمان تو کیا کر رہا ہے؟ یہ میری نبوت کی ذمہ داری ہے, یہ کام دیا ہے, ذمہ داری دی ہے پوری عوام الناس کی, ان کے لیے کیا ہوگا محنت کرنا. اسی واسطے اس کام کو سمجھیں. میں بار بار کہتا ہوں کام پر اعتراض مت کرو, نہ مدرسوں پر, نہ خانقاہوں پر, نہ دعوت کی محنت. یہ 3 بنیادیں ہیں امت میں اسلام کو باقی رکھنے کی. علماء مدارس سے تیار ہوتے ہیں, وہ عوام میں محنت کرتے ہیں. عوام دعوت پر تیار ہوتی ہے, وہ دیگر عوام میں کام کرتی ہے. یہ کڑیاں جڑتی ہیں اور اسلام کو فروغ ملتا ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے کے ذریعے سے اسلام باقی ہے. خدا کی قسم اسلام تو اللہ کی ذات سے باقی ہے, ورنہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اٹھاؤ اپنے تبلے سارنگی اور نکل جاؤ یہاں سے. جو کہہ رہے ہیں نا ہم سے اسلام, اسلام تو اللہ کی ذات سے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام تو اللہ کے نزدیک دین ہے, اور وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. یہ تو ہمارے لیے بہانہ ہے جو ہم کام کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. پانی سب کو معلوم ہے وہاں ہے, اور پی بھی سکتا ہے خود جا کر, لیکن کوئی لا کر پلا دے تو بتاؤ کتنی دعائیں نکلیں گی. سب کو پتا ہے نماز فرض ہے, لیکن کوئی جائے اور اس کو پیار محبت سے منا کر مسجد لے کر آئے تو بتاؤ اللہ اس سے کتنا خوش ہوگا جو لے کر آئے. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی محنت کرے گا, لوگوں کا تعلق جڑے نہ جڑے, جو محنت کر رہا ہے اس کا تعلق اللہ سے پہلے جڑ جائے گا. ہمیں تو اس واسطے محنت کرنا ہے دعوت, اس واسطے اجتماع, اس واسطے قربانیاں, اس واسطے 3 دن, اس واسطے چلے اور اس واسطے 4 مہینے. یہ میری ذات کا تعلق ہے, اور جب میں بن جاؤں گا انشاءاللہ تو اللہ میری ذات سے پتہ نہیں کتنوں کو راستہ دکھا دیں گے. لیکن اصل نیت اپنی ذات کی ہو, اصل نیت اپنی ذات کی ہو. اللہ کرے میری ذات بن جائے. شیطان بنے ہوئے معاشرے کے, ابلیس بنے ہوئے ہیں, خبیث بنے ہوئے ہیں, ناسور بنے ہوئے ہیں, نہیں بن رہے تو امت کے رہبر نہیں بن رہے. امت کی مال پہ نظر ہے کیسے آ جائے, خزانوں پر نظر ہے وہ بھی آ جائے, عہدوں پر نظر ہے وہ بھی مل جائے, اور لیکن جب صحیح محنت پر آؤ گے تو
اپنا خود کا لگانے والے بنو گے کہ یہ بھی لگ جائے. پوچھو کام کرنے والوں سے, آج تک کبھی کہیں سے ملتا ہے؟ جیب سے لگتا ہے. بیرون جانا ہے لگاؤ, اندرون جانا ہے لگاؤ, 3 دن میں بھی جانا ہے تو لگاؤ. یہاں کوئی چندہ دھندہ نہیں ہے. اس لیے یہ کام بڑا بوجھل لگتا ہے ان کو جن کی جیب سے مال نکلتا ہے. یا کیوں کراتے ہو کیوں؟ ارے کیونکہ ان کو اچھا لگ رہا ہے نا, لفافے آ رہے ہیں بڑے بڑے, ان کو بڑا تکلیف دے گا یہ کام. تو جب اپنی جان مال کو قربان کرنے پر آئیں گے, حضرت ابراہیم گھر بھی چھوڑا, ماں باپ نے نکال کر باہر کر دیا, قوم نے آگ میں ڈال دیا. سارا کچھ لگانا پڑتا ہے, تب ذات نکھرتی ہے, تب بنتے ہیں قربانی والے. پھر وہ امت کے وہ بنتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں ان کے ہاتھوں سے بدلتی. دیکھو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ آج اکیلا تنہا قبر میں, اور اس کے پیچھے کروڑ, کتنی تہجدیں, کتنی نمازیں, کتنی زندگیوں کا بدلنا, کتنی توبہ. یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. حدیث میں فرمایا جو ایک خیر کا کام کرے اور زندہ کرے امت کو, اور دوسرے کا ایک مردہ سنت کو کوئی زندہ کرے, جتنے اس پر عمل کریں گے زندہ کرنے والے کو سب کے برابر کا ثواب ملے گا. سب کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی, لیکن سب کا ثواب بھی. اب کروڑوں سنتیں ہیں معاشرے میں, کتنے ہزار کروڑ دنیا میں نماز پڑھنے والے, تہجد والے, عورتیں پردے والی بن گئی, اور کتنے بے دین مسلمان ہو گئے اس کام کی برکت سے. جہالتیں چھوڑ دی, گندگیاں چھوڑ دی لوگوں نے, زندگیاں سنور گئی لوگوں. جس کو اٹھا کر دیکھو گے نا تبلیغ کا تعلق نکلے گا. ہم نے تو مولوی صاحب سے کہا آپ کے مدرسے میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں نا, اللہ کا فضل ہے, سارے بچوں سے پوچھ لو بیک سپورٹ پیچھے سے تبلیغ کی لگی ہوئی ہے. ابا جماعت میں گئے تو بیٹے کو بھیج دیا مدرسے,